جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر مکن السین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اعراب و بنا کے اعتبار سے کلمے کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی معرب اور مبنی کے بارے میں۔ لیکن سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے عامل اور ایک ہوتا ہے معمول۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا، اور معمول کہتے ہیں جس پر عمل کیا جائے۔ اور علم النحو کے اندر عامل اسے کہتے ہیں کہ جو کسی اسم یا کسی کلمے پر داخل ہو اور اس اسم یا کلمے کو رفع نصب جر دے، ضمہ فتح کسرہ دے، یعنی زبر زیر پیش تھے۔ یاد رکھیے علم النحو کے اندر بہت سارے عوامل ہیں جو کسی اسم یا کلمے پر داخل ہوتے ہیں اور اس اسم یا کلمے کو رفع نصب جر دیتے ہیں۔ ان میں سے صرف 4 کے بارے میں مختصر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا عامل ہے فعل۔ فعل جو ہے کسی اسم یا کلمے پر داخل ہو کر اگر وہ اسم جو ہے وہ فاعل ہے تو اس کو یہ رفع دیتے ہیں، اور اگر وہ اسم جو ہے مفعول ہے تو اس کو یہ نصب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضرب زید، زید نے مارا۔ اب دیکھو یہاں پر ضرب کا کام کون کر رہا ہے؟ زید کر رہا ہے، لہٰذا زید کیا ہوا؟ فاعل ہوا۔ اس وجہ سے ضرب نے اس کو زید کو کیا دی؟ رفع دی۔ ضرب زید، زید نے مارا۔ تو دیکھو ضرب ہوا عامل اور زید ہوا معمول۔ ضرب نے کس پر عمل کیا ہے؟ زید پر عمل کیا ہے، لہٰذا زید کیا ہوا؟ معمول ہوا۔ دوسرا عامل جو ہے وہ حرف جار۔ حرف جار جو ہیں، حروف جارہ جو ہیں کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس اسم کو جر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں فی البیتی، گھر میں۔ اب دیکھو یہ فی جو ہے حرف جارہ ہے، حرف جار ہے، اس نے بیت کو کیا دیا؟ جر دیا، لہٰذا فی ہوا عامل اور بیت کیا ہوا؟ معمول ہوا۔ تیسرا عامل جو ہے حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ تو دیکھو یہاں پر ان حروف مشبہ بالفعل نے اللہ اسم جلالت کو کیا دے دی؟ نصب دے دی، لہٰذا ان کیا ہوا؟ عامل ہوا، اور اللہ اسم جلالت کیا ہوا؟ معمول ہوا۔ چوتھا عامل جو ہے وہ ہے مبتدا اور خبر۔ یاد رکھیے یہ جو عامل پڑھے ہیں فعل، حرف جار، مشبہ بالفعل، ان کے اندر جو عامل ہے وہ لفظی عامل ہے، لیکن مبتدا اور خبر کے اندر جو عامل ہے وہ معنوی عامل ہے، یہاں پر لفظی عامل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں زید عالم، زید عالم ہے، تو دیکھو یہاں پر زید پر بھی کیا ہے؟ رفع ہے، اور عالم پر بھی کیا ہے؟ رفع ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ ان کا عامل کون ہوتا ہے؟ ان کا عامل لفظی نہیں ہوتا بلکہ ان کا عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں معرب اور مبنی کی طرف۔ یاد رکھیے معرب اسے کہتے ہیں کہ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ معرب اسے کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سمیع خالد، خالد نے سنا۔ اس طرح میں کہتا ہوں لقیت خالدن، میں خالد سے ملا۔ اس طرح میں کہتا ہوں ضرب زید، زید نے مارا۔ اس طرح میں کہتا ہوں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ تو دیکھو یہاں پر اسم تو ایک ہی ہے، یہاں پر بھی خالد ہیں، یہاں پر بھی خالد ہیں۔ میں نے کہا ضربت زیدن، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ خالد ہیں۔ لیکن کبھی جو ہے خالد پر رفع آ رہی ہے اور کبھی خالد پر نصب آ رہی ہے۔ اور اس طرح میں کہتا ہوں مررت بخالدین، میں خالد کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھو یہاں پر خالد پر کیا آ رہی ہے؟ جر آ رہی ہے۔ تو اسم تو ایک ہی ہے لیکن اس پر کبھی رفع آ رہی ہے، کبھی نصب آ رہی ہے، کبھی جر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو عامل ہے، پیچھے جو عامل ہے وہ بدل رہا ہے۔ پہلی مثال میں سمیع خالد، ان کے اندر سمیع جو عامل ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد جو اسم آئے وہ کیا ہونا چاہیے؟ فاعل ہونا چاہیے اور اس پر رفع آنا چاہیے۔ یہاں پر لقیت خالدن کے اندر جو لقیت عامل ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد جو اسم آئے اس پر کیا آنی چاہیے؟ نصب آنا چاہیے۔ اس طرح میں کہتا ہوں مررت بخالدین، میں خالد کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھو یہاں پر جو خالد ہے اس کے پیچھے جو عامل ہے مررتو، یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد جو آنا چاہیے۔ اس طرح بخالدین کے اندر جو جر ہیں وہ حروف جارہ چاہتا ہے کہ میرے بعد جو اسم آئے اس پر کیا آنی چاہیے؟ جر آنی چاہیے۔ تو دیکھو یہ خالد جو ہے معرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو عامل ہے، اس کی جو حرکات ہیں وہ پیچھے عامل کے آنے کی وجہ سے بدل رہی ہے۔ عامل مختلف ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، جو اس کا اعراب بھی کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ معرب کہا جائے گا، کہ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے گا۔ لیکن مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، یہ صرف ایک ہی رہتا ہے، ایک جگہ پر ٹکا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جا ہاؤلائی، جا ہاؤلائی کے اندر ہاؤلائی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اعراب کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں رأیت ہاؤلائی مررت بہاؤلائی، یہ ہاؤلائی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اعراب نہیں بدل رہا۔ یہاں پر جا عامل آیا پھر بھی اس کا اعراب یہی رہا۔
यहाँ पर रईतु आया, यहाँ पर मररतु आया, इसका क्या है राबी क्या है एक ही है, नहीं बदल रहा, तो ये क्या है मबनी है। मबनी के बारे में इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला बाद में पढ़ेंगे। फिर याद रखिए ये जो मोरब होता है, मोरब के आखिर में जो हरकत आती है, ज़बर ज़ेर पेश आती हैं, इसको एराब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एराब कहा जाता है। और जिस पर ये हरकत आती है उसको महल्ले एराब कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा समिया खालिदुन, खालिदुन के ऊपर जो रफ़ा बि तनवीन आ रही है ये क्या है? एराब है। और दाल क्या है? महल्ले एराब है। फिर याद रखो कि मोरब का एराब जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एराब बिल हरकत होता है और एक एराब बिल हरूफ होता है। यहाँ पर मैंने कहा लकीतु खालिदन में खालिद से मिला, यहाँ पर क्या है? एराब बिल हरकत है। हरकत यहाँ पर क्या कर रही है? बदल रही है। लेकिन कभी कभार एराब बिल हरूफ होगी, हरकत तो नहीं बदलेंगे लेकिन हरूफ बदलेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा अखू का, आया तेरा भाई। इस तरह मैं कहता हूँ रईतु अखा का, मररतु बि अखी का। तो देखो यहाँ पर अखू का आ रहा है, यहाँ पर अखा का आ रहा है, यहाँ पर अखी का आ रहा है। यहाँ पर एराब नहीं बदल रहे बल्कि क्या बदल रही है? हरकत नहीं बदल रहे बल्कि यहाँ पर रूफ बदल रहे हैं। यहाँ पर वाव है तो यहाँ पर अलीफ है और यहाँ पर क्या है? या है। इसे कहा जाता है एराब बिल रूफ। फिर याद रखो कि एक होता है एराब लफ्ज़ी और एक होता है एराब तकदीरी। एराब लफ्ज़ी वो होता है जो लफ्ज़न एराब होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ क़ाला ज़ैदुन, ज़ैद ने कहा, या मैं कहता हूँ कुल तो ज़ैदन, मैंने ज़ैद से कहा। तो देखो यहाँ पर ज़ैदन पर जो रफ़ा आ रही है ये क्या है? लफ्ज़न बदल रही है। इस तरह ज़ैदन पर जो नसब आ रही है वो क्या है? लफ्ज़न है। और एक होता है एराब तकदीरी। एराब तकदीरी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा मूसा, मूसा आया। इस तरह मैं कहता हूँ कल्लमल्लाहु मूसा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या किया? कलाम किया। कल्लमल्लाहु मूसा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। इस तरह मैं कहता हूँ बनरतु बि मूसा, मैं मूसा के पास से गुजरा। तो देखो यहाँ पर मूसा जो लफ्ज़ हैं ये क्या है? इस पर जो एराब आ रहा है वो लफ्ज़न नहीं है, यहाँ पर लफ्ज़न नहीं है बल्कि यहाँ में तकदीरन है। यहाँ पर जा मूसा के अंदर मूसा जो है वो तकदीरन क्या है? मरफू है। मरफू क्या है? तकदीरन है। यहाँ पर कल्लमल्लाहु मूसा के अंदर मूसा जो है वो तकदीरन क्या है? मंसूब है। इस तरह मररतु बि मूसा के अंदर मूसा जो है यहाँ पर जो है मजरूर है तकदीरन, लफ्ज़न नहीं तकदीरन। तो इसे क्या कहा जाता है? एराब तकदीरी कहा जाता है। आगे इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद मोरब के अक़साम के बारे में और मबनी के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।